السلام علیکم، کیسے بھائی، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام حسن بھائی، آپ کی ویڈیوز کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں۔ خدا میرے آپ کو عزت۔ کچھ سوالات ہیں، ویسے تو میرے کافی سارے سوالات تھے کیا نام لیکن ہے، کہاں سے کال آپ کر رہے کی ہیں بھائی؟ بھائی میں اسلام آباد سے کال کر رہا ہوں، میرا ماشاء اللہ، نام ذیشان ہے۔ ذیشان بھائی۔ آم، میرے کافی سوالات تھے جن کے ہم، جوابات مجھے آپ کی ویڈیو سے مل گئے ہیں، لیکن ہم، کچھ ایسے سوال ہیں جن ابھی بھی مجھے ملے نہیں۔ میں نے اوکے، کافی علماء سے ان بارے میں بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کسی سے مجھے سیٹسفیکٹری رسپانس نہیں ملا ہے۔ اوکے، تو اگر آپ مجھے دیں تو میرے 9 بسم سوالات ہیں، اللہ۔ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ 9 سوال ہیں، ایک 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 پوچھ لیں، دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور باقی انشاءاللہ جتنا ٹائم آدھا گھنٹہ 45 منٹ آپ کے ساتھ لگاتے ہیں، باقی اگر زیادہ وقت ضرورت پڑی تو پھر نیکسٹ ٹائم آپ کو آپریٹر سے میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو وہ جو ہے پہلے لے لیں، ٹھیک ہے نا، نیکسٹ جیسے آپ ٹائم مناسب کیونکہ سمجھیں۔ 9 سوال میں ہو سکتا ہے زیادہ ٹائم لگے، ہو سکتا ہے کم وقت میں حل ہو، وہ بات ہے مناسب، مجھے تو نہیں معلوم آپ کیا جی بسم اللہ۔ پہلا سوال بتاؤں؟ بسم اللہ۔ ہو سکتا ہے میرے سوالات آپ کو برے لگیں، آپ پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا۔ اوکے اوکے، تھینک یو، اگر بتانے کا شکریہ۔ پہلا سوال ہے، اگر علم کے آگے سجدہ جائز ہے تو کیسے جائز ہے؟ نہیں قرآن جائز، میں نہیں جائز، ابراہیم نہیں جائز۔ نہیں جائز۔ اگر علم کے میرا سامنے آپ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نیت پہ منحصر ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، وہ سامنے علم ہے، ٹھیک ہے نا، نیت تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں، سامنے دیوار ہے، اللہ میں، اس سے مجھے پرواہ نہیں ہے، تو وہ اس کی تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، کوئی ارادی نہیں ہے۔ آپ جہاں مرضی درخت کے آگے سجدہ کریں، یا مثلا پارک میں سجدہ کریں، گاڑی میں سجدہ کریں، جہاں بھی سجدہ کریں، سامنے پردہ ہے، سامنے عالم ہے، جو کچھ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں، اللہ ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، سامنے دیوار ہے یا عالم ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اس سے مجھے کام نہیں ہے، تو یہ تو بالکل سجدہ اللہ کے لیے۔ اگر لیکن ایک شخص سجدہ کرتا ہے علم کے لیے، میں علم سے اتنا محبت کرتا ہوں، اس کی تکریم کے لیے میں سجدہ کرتا ہوں، یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ حرام ہے۔ ما سوى اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ پرانے شرائع میں یہ جائز تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا تھا، انہوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن ہماری شریعت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، اہل بیت علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ جو ہے جائز نہیں ہے، امام کے لیے بھی جائز نہیں ہے، علم تو دور کے لیے بات ہے، امام معصوم کے لیے بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، آپ یعنی ماتا زمین پہ رکھ دیں، یہ نہیں کر سکتے۔ آپ دوسری طرح سے آپ احترام کر دیں، تکریم کر دیں، سر جھکائیں، یہ کر سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے۔ جی سر۔ آپ نے میرے دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے، جی تو میں اس بارے میں بات نہیں کرتا، کیونکہ ایک سوال تھا کہ سید علماء کی قبر کے آگے سجدہ اگر جائز ہے تو کیسے ہے، یا تیسرا سوال تھا کہ زندہ سید جس میں کسی کو اللہ کا نور نظر آئے تو اس کے سامنے سجدہ کیسے جائز ہے؟ تو نہیں آپ نے نہیں، خود ہی جواب دے دیا۔ سجدہ سید یا غیر سید کسی کے لیے، جب امام کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ، ان کے قبر کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی تکریم اگر حرام نہ ہوتی نا تو ہم کر لیتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا کسی کے لیے غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، اگر جائز ہوتا، لیکن جائز نہیں۔ اگر منع نہ ہوتا تو ہم ضرور کرتے، کیونکہ ہم ہر طرح سے جتنا بھی احترام کریں، جتنا بھی تکریم کریں، توقیر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں کم ہے، لیکن انہوں نے خود منع فرمایا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ نہ کریں۔ باقی جتنا مثلا آپ جھک جائیں، آپ چوم جائیں، ان کے پیر چومیں، یہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے پیر چومنا جائز ہے۔ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر چومتے، جوتے چومتے، کرتے، حتمن کرتے، لیکن سجدہ کرنا، سجدہ اس میں خاص حکم ہے کہ یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ جی حکم مزید۔